تین باتیں کھلی آنکھوں سے نظر آ سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آج کا انسان اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل کرنے کی بجائے اپنا سارا وقت مادے کی معرفت کو پانے میں لگا ہوا ہے۔ مادی ریسرچ کے اوپر اتنا وقت صرف ہو رہا ہے کہ جتنا وقت ہمیں اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل کرنے پہ لگانا چاہیے تھا۔ دوسری تبدیلی کہ انسان اپنی دنیا کو بنانے میں اس قدر مگن ہے کہ آخرت کو بنانے سے یہ غافل ہو گیا ہے۔ جس بندے کی زندگی کو دیکھو وہی اپنی جنت سجانے میں لگا ہوا ہے۔ میرا گھر ایسا ہو، گاڑی ایسی ہو، بیوی ایسی ہو، بچے ایسے ہوں، ہر چیز میں آئیڈیل ڈھونڈتا ہے اور پرفیکشن ڈھونڈتا ہے، حالانکہ یہ چیزیں تو آخرت میں ملنی تھیں۔ تو گویا آج کا انسان دنیا میں ہی اپنی جنت بسانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تیسری تبدیلی کہ اپنے باطن سے غافل ہو کر فقط ظاہر کو سجانے میں یہ انسان لگ گیا ہے۔ ظاہر میں کپڑے ایسے ہوں، جوتے ایسے ہوں، میرے گلاسز ایسے ہوں، ظاہر میں میرا چہرہ ایسا ہو، اس کی فکر زیادہ ہے، اور یہ فکر نہیں کہ میرے من کا چہرہ کیسا ہے، میرے اندر کا کیا حال ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ باہر کے پالیوشن کنٹرول کے لیے تو منسٹریز بن گئیں اور اندر کے پالیوشن کنٹرول کی کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔ اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا کہ غیر محرم پر نظر اٹھائی تو دل کا حال کیا برا ہوا، دل پر کتنی ظلمت آئی، جھوٹ بولا، دل کتنا سیاہ ہوا، اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ اگر ظاہری ذلت نہ ہو تو جھوٹ بولنا تو مشغلہ بن گیا ہے۔ تو انسان اپنے من کی دنیا سے غافل ہو کر فقط تن کی دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کے پیچھے لگ چکا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انسان کا دل گناہوں کی کثرت کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے۔ آج کے انسان کا دل عمومی طور پر سل بن چکا ہے، پتھر بن چکا ہے، او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ پتھر تو پھر بھی اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور انسان کو اللہ کا خوف دلایا بھی جائے تو سر میں جوں نہیں رینگتی، تو معلوم ہوا کہ یہ دل پتھروں سے بھی پرے پار ہو گئے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا القلب المنور یظہر علی الجوارح آثارہ وہی الموافقہ، کہ جب دل منور ہوتا ہے تو اس کی بدن پر علامات یہ ہوتی ہیں کہ سب بدن کے اعضاء شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ والقلب المظلم یظہر علی الجوارح آثارہ وہی المخالفہ، اور جب دل سیاہ ہوتا ہے تو اس کے بھی بدن پر آثار ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہ اعضاء گناہوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ بندے کا اللہ رب العزت کے ساتھ فقط بندگی کا رشتہ ہے۔ ان اللہ عز وجل لیس بینہ و بین احد سبب الا طاعتہ،
بندے اور اللہ کے درمیان بندگی کے سوا اور کوئی دوسرا رشتہ نہیں ہے۔ چنانچہ جو نیک ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، اور جو نیک نہیں وہ نفس اور شیطان کا بندہ ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، علیک بتقوی اللہ، کہ آپ پر تقوی کا اختیار کرنا لازم ہے۔ فإن اللہ لا یمحو السیئ بالسیئ ولکنہ یمحو السیئ بالحسن۔ اللہ تعالیٰ برائی کے ذریعے برائی کو نہیں ختم کرتے، برائی کو اچھائی کے ذریعے سے ختم کرتے ہیں۔ ولا یغرنک انک یقال صاحب رسول اللہ وخال رسول اللہ، اور یہ چیز دھوکے میں نہ ڈال دے کہ لوگ آپ کو نبی علیہ السلام کا صحابی اور نبی علیہ السلام کا ماموں کہتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص نانو بنی زہرہ قبیلہ سے تھے، اور بی بی آمنہ بھی اسی قبیلہ سے تھی، تو اس نسبت سے وہ نبی علیہ السلام کے ماموں کہلائے۔ تو عمر لانو نے فرمایا کہ آپ کو یہ چیز دھوکے میں نہ ڈال دے کہ لوگ آپ کو نبی علیہ السلام کا صحابی اور نبی علیہ السلام کا ماموں کہتے ہیں، آپ برائی کو ہمیشہ اچھائی سے دھکیلتے ہیں۔ اب ہم سوچیں کہ ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں کہ ہم ذہنوں میں یہ لیے بیٹھے ہیں کہ ہم جو مرضی گناہ کرتے پھریں ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں۔ ایسی بات ہرگز نہیں۔ جو نیکوکار ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوگا، اور جو گناہگار ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوگا۔ یہ واضح فرق ہے، اس تقسیم میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک غلام ہے، رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، شکل انوکھی ہے، مگر اللہ رب العزت کے فرما بردار بندے بنے، نیکی تقوی کی زندگی اپنائی۔ اللہ کے ہاں وہ مقام ملا کہ نبی علیہ السلام معراج کی رات جب جنت کی سیر کرنے گئے تو پاؤں کے جوتے کی آواز آئی، تو فرمایا جبرائیل یہ کس کی آواز ہے؟ عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام بلال فرش پر چلتا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی ہے۔ اس کے بالمقابل دیکھیے ایک نوجوان نام ولید ہے، اور وہ اپنے آپ کو وحید الزمان سمجھتا ہے۔ عرب قریش گھرانے سے، 1 درجن کے قریب بیٹے ہیں، مال دولت ہے، رنگ گورا، شکل خوبصورت۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا اس وقت دنیا میں کوئی نہیں، مگر اس نے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدا، ذرا چھوڑیے مجھے اور اس کو جو اپنے آپ کو وحید و زمان سمجھتا ہے، میں ذرا اس کے ساتھ نمٹوں۔ تو دیکھیے وہ قریش کا سردار، مال و دولت، اولاد، سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کی نگاہ سے گر گیا۔ اور یہ بلال رضی اللہ عنہ حبشہ کے رہنے والے، شکل و صورت کیسی ہے، مگر اللہ رب العزت کو اتنے پسند آ گئے۔ تو معلوم ہوا کہ بندے کا اللہ رب العزت سے تعلق فقط بندگی کا ہے۔ جو نیکوکار ہوگا وہ اللہ رب العزت کو پسند ہوگا، اور جو انسان گناہوں کا ارتکاب کرے گا وہ اللہ رب العزت کی نگاہوں سے گر جائے گا۔ اس کی ایک سادہ سی مثال سمجھیے، العبد یتقی عذاب سیدہ بطاعتہ، غلام
اپنے مالک کے عذاب سے بچتا ہے اس کی اطاعت کے ذریعے سے۔ جس نوکر کو جو کہا جائے وہ کرے اور جس سے منع کیا جائے وہ منع ہو جائے تو مالک اس سے خوش ہوتا ہے، اور جو مالک کی مرضی کے خلاف کرے یا تو مالک سزا دیتا ہے یا پھر اس کی چھٹی کروا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں بھی معاملہ ایسا ہی ہے۔ جو گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تنبیہ فرماتے ہیں، اگر سمجھ جائے تو فبہا، نہیں تو پھر اپنے مقبول بندوں کی فہرست سے اس کا نام نکال دیتے ہیں۔ وہ بندہ اللہ رب العزت کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کو اپنائیں اور گناہوں سے 100% بچ کر زندگی گزاریں۔ ذنون مسیح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، فمن اراد ان یفتح اللہ علیہ برکات من السماء والارض، جو یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دے، وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور اللہ اس کے لیے مخرج بنا لے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ ایسی طرف سے رزق دے جہاں سے گمان بھی نہ ہو، وَيُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ اس کو نیک اعمال پہ بہت اجر عطا فرمائے، وَيَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے کاموں میں آسانیاں کر دے، وَيَكُونَ مَعَهُ، اللہ اس کے ساتھ ہو جائے، وَيُحِبَّهُ، اللہ اس سے محبت کرے، وَيُنْجِيهِ، اور اللہ اس کو ہر مشکل مصیبت سے نجات عطا فرمائے، وَيَكُونَ مِنَ الْفَائِزِينَ، اور وہ کامیابی حاصل کرنے والوں میں سے ہو جائے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اس کو چاہیے کہ وہ تقوی کو اختیار کر لے۔ یہ تمام انعامات اس شخص کو ملتے ہیں جو متقی بن جاتا ہے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ التقوی ہی اتقاء عذاب اللہ بامتثال اوامرہ واجتناب نواہیہ، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان کو کرے اور جن سے منع کیا اس سے رک جائے، اس شخص کو متقی کہتے ہیں۔ یہ بندہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندوں میں ہے، اللہ ایسے بندے کو اپنا ولی بناتے ہیں، اس لیے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اس کے ولی وہ ہوتے ہیں جو متقی لوگ ہوتے ہیں۔ تقوی کے بغیر انسان کو ولایت کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا، معرفت کا نور ہی تقوی سے ملتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، وہ فرماتے ہیں معنی ہو، اس کا معنی یہ ہے لو انہم صدقوا وعدی، اگر وہ میرے وعدوں کو سچا کر دیتے، واتقوا مخالفتی، اور میری مخالفت سے بچ جاتے، لنورت قلوبہم بمشاہدتی، تو میں ان کے دلوں کو اپنے مشاہدے کے نور سے منور فرما دیتا۔ تو جو انسان اللہ کی مخالفت کو چھوڑ دیتا ہے اسی کو اللہ کا مشاہدہ نصیب ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنا خوش ہوتے ہیں اس کی آنے والی نسلوں کا بھی لحاظ فرما لیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، ان اللہ یحفظ الرجل الصالح فی اہلہ و ولدہ، کہ اللہ تعالیٰ نیک بندے کے اہل خانہ اور اولاد کی بھی ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ بعض احادیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کو پسند آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آنے والی 21 پشتوں کے ایمان کی حفاظت کا وعدہ فرما لیتے ہیں۔
اور ایک حدیث پاک میں ہے ان اللہ یحفظ بالرجل الصالح ولدہ وولد ولدہ، کہ اللہ رب العزت نیک بندے کی اولاد کو اور جو آگے اس کی اولاد ہوتی ہے ان کو بھی اللہ تعالی ایمان کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ سورہ کہف کے اندر ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے ایک دیوار بنائی، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ دیوار کیوں بنائی؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اس شہر میں یتیمین فی المدینہ، دو یتیم بچے تھے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کے والد نیک تھے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ ان کے والد اتنے نیک نہیں تھے، ان کے والد 7ویں مرتبے میں جو ان کے دادا تھے وہ نیک تھے، اس کی برکت سے اللہ نے 7ویں پشت کے مال کی اگر حفاظت فرما دی تو اللہ ان کے ایمان کی کتنی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہ تقوی کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے صدقے اللہ تعالیٰ بندے کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور ایک خاص بات کہ جو بندہ نیک ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا انجام بخیر فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے استعمال کر لیتے ہیں، اس کو نیکی کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ فقیل، پوچھنے والوں نے پوچھا کیف یستعملہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے اللہ تعالیٰ استعمال فرماتے ہیں؟ قال یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، اللہ تعالیٰ اس کو موت سے پہلے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کی صورت میں دیکھیے کہ جو شخص مسواک کی پابندی کرتا ہے تو اس سنت کے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت آتے ہیں، اس بندے کو بتا دیتے ہیں کہ تیری موت کا وقت قریب ہے، شیطان کو مار کر دور بھگا دیتے ہیں اور اس بندے کو کلمہ پڑھنا یاد دلا دیتے ہیں۔ اب سوچئے یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ ملک الموت شیطان بدبخت کو دور بھگا دے اور بندے کو کلمہ یاد دلا دے۔ تو جو بندہ اللہ کو پسند ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کا انجام اچھا کر دیتے ہیں، اس کو نیک اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے لیکن ہمارے ایک قریبی دوست کے وہ فادر ان لا تھے، سسر تھے، اس وجہ سے اس عاجز کو ان سے ایک تعلق تھا، بس ان کی ایک چاہت تھی ہر سال حج کرنا اور رمضان المبارک میں مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کرنا۔ یہ دو باتیں ان کی زندگی کی خاص تمنا تھی، اور الحمدللہ انہوں نے اپنی زندگی میں 53 حج کیے اور اتنی ہی دفعہ شاید اعتکاف بھی کیا ہوگا مسجد نبوی میں۔ ان کی چاہت یہی تھی، جیسے ہوتا ہے نا ہر بندے کی ایک تمنا ہوتی ہے، بس تمنا یہی تھی۔ دعا مانگتے تھے کہ اللہ آخری وقت میں مجھے جنت بقیع میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرما دے۔ اللہ نے ان کی دعا ایسے قبول کی، حیران ہوتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ، آخری عشرہ، اعتکاف کی حالت میں ریاض الجنہ کے اندر
बावुदू हैं, असर की नमाज की नीयत बांधी है, जब दूसरी रकत के सजदे में गए तो रूह परवाज कर गई। अब बताएं कितनी सआदतें अल्लाह ने इकट्ठी फरमा दी। बावुदू मौत आना एक सआदत, फिर मस्जिद नबवी, फिर रमजानुल मुबारक, आखिरी अशरा एतकाफ की हालत में, फिर रियाजुल जन्ना के अंदर, फिर नमाज की कैफियत, और फिर सजदे की हालत में जब जाते हैं तो सजदे में रूह कब्ज होती है, सजदे से उठते नहीं, वहीं उनकी वफात हो जाती है। जनाजा हुआ, जन्नत बकी के अंदर दफन हो गया। तो जो बंदा अल्लाह को पसंद होता है फिर अल्लाह उसका अंजाम अच्छा कर देते हैं। हमारे शहर के एक साहिब थे जो दुनियादार थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लोग उनकी अमीरी की मिसालें देते थे। अल्लाह की शान देखें, उनकी वालदा की वफात हुई तो उन्होंने इस आजिज को बुलाया कि जी आप रिश्तेदार जमा हैं, कुछ आकर नसीहत कर दें ताकि बच्चों की तवज्जो नेकी की तरफ हो जाए। हमने मौके को गनीमत समझा और हमने वहां पर मां के मकाम पर बात की ताकि उसको महसूस हो कि उसके सर से साया चला गया। अल्लाह ने उसके दिल को नरम कर दिया। बाद में वो मुझे मिले तो कहने लगे, हजरत आज मैंने 2-3 नीयतें कर ली हैं। क्या? एक तो नीयत मैंने कर ली है कि मैं चेहरे पे सुन्नत सजाऊंगा, और दूसरी नीयत कर ली है कि मैं हाफिज कुरान बनूंगा, और तीसरी नीयत कर ली है मैं पाबंदी से नमाज पढ़ूंगा। हमने दुआ दी, बहुत अच्छा, लेकिन वाकई उसने अपने अल्फाज को पूरा कर दिखाया। उसके बाद उसकी जिंदगी की तरतीब ही बदल गई। पहले का इंसान कोई और था, अब ये इंसान बदल गए। इतना नमाज का उसने एहतमाम किया कि एक आलिम को उसने अपनी कंपनी में जॉब दी कि आपका काम है मैं सफर हजर जहां भी हूं वक्त पे मुझे जमात से नमाज पढ़ाएं। तो वो आलिम जमात करवाते और ये पीछे नमाज पढ़ता। चंद महीने इस तरह गुजरे। एक दिन असर की नमाज पढ़नी थी तो ये वुजू करके आए और सफ में खड़े हो गए और कहने लगे, जी मैं इकामत कहता हूं। इकामत कहते कहते जब इन्होंने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल अल्लाह, इतने अल्फाज कहे वहीं पर गिरे और मौत आ गई। जिंदगी देखो कैसे गुजरी, मगर सच्ची तौबा अल्लाह को पसंद आ गई। अल्लाह ने देखो कि मौत कैसी दी कि नमाज की इकामत कहते हुए कलमा पढ़ रहे हैं और इस दुनिया से जा रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी बंदे से खुश होते हैं तो उसको मौत के करीब ऐसी अच्छी मौत अता फरमा देते हैं, और जब किसी बंदे से नाराज होते हैं तो फिर उसको अल्लाह ताला बुरी मौत देते हैं। चुनाचे एक मर्तबा एक इलाके में जाना हुआ, वहां एक वकील साहब से मुलाकात हुई। वो वकील साहब दहरिये थे। मिले तो कहने लगे, जी कि मैं तो अल्लाह को नहीं मानता। हमने उसे समझाने की कोशिश की मगर वो समझने पर आमादा ही नहीं थे। कहने लगे, जी जितने आप अल्लाह से डरते हैं मैं नहीं डरता। जब उसने ये अल्फाज कहे तो ये आज समझ गया कि ये जिद पर है, हमियत अल जाहिलिया, इस वक्त ये बात नहीं मानेगा। तो कहा कि अच्छा भाई अगर आप नहीं डरते तो फिर आप तैयार रहें, अल्लाह के अजाब का कोड़ा तो आएगा। कहते हैं देखी जाएगी। अल्लाह की शान देखें, 6 महीने नहीं गुजरे थे उस वकील साहब को एक ऐसी बीमारी लगी, उबकाई आती थी,
اس کے منہ سے جو نکلتا تھا اس میں سے پخانے کی بو آتی تھی. اللہ نے دنیا میں دکھا دیا جس زبان سے تم اپنے مالک کی شان میں گستاخی کرتے ہو، ہم اس منہ سے اگر نعمتیں کھلا سکتے ہیں، ہم اسی منہ سے پخانہ بھی نکال سکتے ہیں. میں نے ایک ڈاکٹر کو بتایا تو اس نے بیماری کا نام مجھے بتایا کہ حضرت اس بیماری کا یہ نام ہے، اس میں انسان کا سسٹم اس طرح ہوتا ہے کہ منہ سے جو نکلتا ہے اس میں پخانے کی بو ہوتی ہے. تو اگر انسان برے اعمال کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بری موت دے دیتے ہیں. ہم لوگ تیسری کلاس میں شاید پڑھتے تھے. ایک دن اپنے اسکول سے گھر آ رہے تھے تو میرے ساتھ والا بچہ مجھے کہنے لگا کہ ہمارا ہمسایہ ہے اور اس کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے، آپ نے دیکھنا ہے. تو میں نے کہا ہاں. چھوٹے چھوٹے تھے ہم دونوں. یہ وہ زمانہ تھا کہ ہمارے پاس پورے محلے کا ملٹیپل ویزا تھا. جب چاہتے جس گھر میں داخل ہو جاتے. ہر گھر میں عورتیں پیار کرتی، مرد پیار کرتے، جو دیکھتا وہی سینے سے لگاتا. تو چھوٹی سی عمر تھی، اس کے ساتھ جا گئے. اس نے مجھے کھڑکی سے دکھایا تو میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ واقعی اس کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کتے کی آواز نکالتا ہے، کتے کی طرح بھونکتا ہے. اگر باہر سے ہم آواز سنتے تو یہی سمجھتے کہ کتا بھونک رہا ہے. آنکھوں سے چونکہ دیکھا انسان تھا تو حیران. اس کو دیکھ کے میرے اوپر نہ ایک خوف ستاری ہوا. خیر میں گھر گیا، جا کے والدہ کو بتایا، امی آج سکول سے آتے ہوئے راستے میں یہ واقعہ پیش آیا. تو پہلے تو امی نے ڈانٹا، تم گئے کیوں؟ میں نے کہا دوست نے کہا تھا تو میں نے کہا میں دیکھ لیتا ہوں. تو امی نے کہا بیٹا وہ ساری عمر بھونکتا رہا، اب اس کو بھونکتے ہوئے موت آئے گی. میں اس بات کو نہیں سمجھ سکا. 2-3 دن کے بعد اس بندے کی وفات ہوئی. جب وفات ہوئی تب والدہ نے کہا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب پر تبرہ کیا کرتا تھا، اس کی سزا یہ ملی اللہ نے موت سے پہلے کتے کی طرح بھونکتے ہوئے موت عطا فرما دی. تم ساری زندگی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی شان میں گستاخیاں کرتے رہے، اب تمہیں بھونکتے ہوئے دنیا سے جانا پڑے گا. تو نیک اعمال کا یہ نتیجہ کہ اچھی موت آتی ہے، اور برے اعمال کا یہ نتیجہ کہ انسان کو آخر میں برے وقت پہ موت آ جاتی ہے. اور زندگی میں بھی پھر ان گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں. اصول یہ ہے الا قدر تقوی اللہ تأتی المواہب وتأتی علی القدر الذنوب المصائب، کہ جتنا انسان نیکی کرے اتنا اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں، اور جتنا انسان گناہ کرے اتنا اللہ کی طرف سے اس پر مصیبتیں آتی ہیں. وہب بن منبہ کہتے ہیں رأیت فی بعض الکتب المنزلہ یا عبدی اتینی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، فیما امرتک، جو میں نے تجھے حکم دیا، ولا تعلمنی بما یصلحک، مجھے مت بتا کہ تیرے لیے بہتر کیا ہے. انی عالم بخلقی، میں نے پیدا کیا اپنی مخلوق کو، میں ان کو جانتا ہوں. انما اکرم من اکرمنی، میں اس کا اکرام کروں گا جو میرے حکم کا اکرام کرے گا. وَأُهِينُ مَنْ هَانَ عَلَيْهِ أَمْرِي، اور میں اس بندے کو ذلیل کروں گا جو میرے حکم کو ہلکا سمجھے گا. وَلَسْتُ بِنَاظِرٍ فِي حَقِّ عَبْدِي، اور میں بندے کے حق میں اس وقت تک نہیں دیکھوں گا حَتَّى يَنْظُرَ عَبْدِي فِي حَقِّي، جب تک کہ بندہ میرے حق کو نہیں دیکھے گا. تو معلوم ہوا ہم اللہ کے احکام کو پورا کریں گے، اللہ ہمیں عزتوں سے نوازیں گے،
اگر ہم اللہ کے احکام کو توڑیں گے اللہ ہمیں دنیا میں رسوا فرما دیں گے۔ چنانچہ گناہوں کے آثار میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اب اللہ الا ان یذل من عصاہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالی نے اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے گا اللہ اس کو دنیا آخرت میں ذلیل فرمائے گا۔ وما اذنب عبد فی اللیل، اور بندہ رات کو گناہ نہیں کرتا الا اصبح، مگر وہ اس حال میں صبح کرتا ہے ومذلتہ علی وجہہ، کہ ذلت گناہ کی اس کے چہرے کے اوپر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو انسان رات کو گناہ کرتا ہے، صبح کے وقت چہرے پر پھٹکار پڑی ہوتی ہے۔ ابن سماک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے لو لم یکن فی المعصیۃ الا النکارۃ فی الوجہ والظلمۃ فی القلب لکان فی ذلک کفایہ، کہ اگر گناہ کا بدلہ اتنا ہی ہوتا کہ دل سیاہ ہوتا، چہرے کے اوپر ذلت آتی، تو گناہ کی یہ سزا کافی تھی، یہ جائے کہ اللہ اس کے علاوہ بھی دنیا اور آخرت میں اس کی سزا عطا فرمائیں گے۔ تو انسان اپنے چہرے پہ گناہوں کی ظلمت کو سجا لیتا ہے، اور انسان کتنا چھپ کر اللہ کی عبادت کیوں نہ کرے، اللہ اس عبادت کے نور کو اس کے چہرے کے اوپر سجا دیتے ہیں۔ تو انسان کا چہرہ بتا دیتا ہے۔ آپ نے کبھی تقابل کرنا ہو تو اہل اللہ کے چہرے کو بھی دیکھ لیجئے، اور یہ جو پاپ سٹار ہوتے ہیں ذرا ان کے چہروں کو بھی دیکھ لیں، کیا بکھرے بال، چہرے ان کے ایسے جیسے پتہ نہیں نام و نشان ہی نہیں ہوتا سکون اور طمانینت کا، ہوائیاں اڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور اہل اللہ کے چہرے کو دیکھو تو دل کو سکون ہوتا ہے۔ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، یہ وہ بندے ہیں جن کو دیکھو تو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ گناہوں کی 3 تاثیر تو پکی ہیں۔ قلت الرزق، اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں فیکٹریوں والے بھی اگر گناہوں کی لائن پہ لگ جائیں ان کو بھی رزق کی تنگی، کیا 2 کنٹینر ادھر پھنس گئے، اس کی پیمنٹ رک گئی، ادھر سے مال تیار نہیں ہوا، کیش ان ہینڈ ہوتا نہیں، پریشان بیٹھے ہوتے ہیں جی کام کیسے چلائیں۔ اب ویسے کروڑوں پتی مگر پریشان کہ جی بنے گا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ دے کر بھی بندے کو ٹائٹ کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی تاثیر الرزق، رزق کے حصول میں اللہ مشکل کر دیتے ہیں۔ حضرت پتہ نہیں ڈیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے، یہ جو ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے نا یہ کسی کی وجہ سے ہے، مگر عاملین کے پاس جاؤ تو وہ تو کہہ دیتے ہیں جی کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ اللہ ان عاملین سے بچائے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے عامل نہ بننا کامل بننا۔ تو ان بیچاروں کو تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ ہم اس لائن پہ لگا دیں گے تو ان کے ذہن میں سٹوری تو پہلے سے ہی ہوگی، ہاں پھپھو نے کچھ کر دیا، ہاں میری نند نے کچھ کر دیا، چچا نے کچھ کر دیا۔ الٹا ایمان خراب ہوتا ہے، قطع رحمی کے مرتکب ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو کسی نے کچھ نہیں کیا، ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ہمارے رزق کو تنگ کیا ہوا ہے۔ وہ جی لگتا ہے کسی نے کاروبار باندھ دیا ہے، کسی کو چھوٹا خدا کیوں مانتے ہو؟ کاروبار اللہ نے چلانا ہے اور کاروبار اللہ نے روکنا ہے۔ اللہ دینا چاہے ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے روک نہیں سکتی، اللہ نہ دینا چاہے ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے کچھ دے نہیں سکتی۔ تو اللہ کو اللہ سمجھیے۔ یہ کیا ہوا فلاں نے کاروبار باندھ دیا، فلاں نے رشتہ باندھ دیا، کوئی کچھ نہیں باندھ سکتا۔
ہاں ہم نے اپنے گناہوں کے سبب ان چیزوں کو باندھا ہوتا ہے اور ادھر توجہ نہیں جاتی. ہم سچی توبہ کر کے دیکھیں کہ راستے کھلتے ہیں یا نہیں کھلتے. ان کا کنفرمیٹری ٹیسٹ، ان عاملین کے جھوٹے ہونے کی علامت یہ کہ یہ بتا تو دیتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا، حل نہیں کر سکتے. جی میں کر تو رہا ہوں لیکن بڑا زبردست کیا ہوا ہے کسی نے. تو بھائی جب تم اس کا حل کر ہی نہیں سکتے تو تمہاری بات کیوں مانے؟ ہاں ہم اس کا حل بتاتے ہیں. حل یہ ہے کہ تنہائی کے اندر وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اپنے اللہ سے سلو کر لیں کہ میرے مولا آج تک جتنے گناہ کیے میں سچی توبہ کرتا ہوں، میں آج کے بعد نافرمانی نہیں کروں گا. آپ اپنے اللہ سے سلو کریں گے، اللہ آپ کے لیے بند دروازوں کو کھولتے چلے جائیں گے. آنکھوں سے آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے گناہ ہمارے لیے دنیا میں جینا عذاب بنا دیتے ہیں. اس لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس بندے کو جنت میں بھیجنا ہوتا ہے دنیا میں اس کا نمونہ دکھا دیتے ہیں. کیا؟ اس کا دل بڑا پرسکون ہوتا ہے، وہ اپنے اللہ سے بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا راضی ہوتا ہے. جب بھی پوچھو کیا حال ہے، وہ کہے گا میں اپنے اللہ سے بہت راضی ہوں، بہت خوش. جس کو اللہ نے جہنم بھیجنا ہوتا ہے تو فرمایا کہ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اتنا پریشان کر دیتے ہیں کہ وہ بندہ کہتا ہے پتہ نہیں میں اس مصیبت سے کیا چھوٹوں گا. دنیا میں اللہ نمونہ دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو آج تم اس طرح آگ میں جل رہے ہو، کل تمہیں جہنم کی آگ میں اسی طرح جلنا پڑ جائے گا. تو ہم بجائے اس کے کہ اپنے دلوں میں ظلمت کو لے کر اللہ سے دوری کی زندگی گزاریں، ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی تقوی کے ذریعے اللہ کے قرب کی زندگی کو گزاریں. اور ایک عام طور پر اور بھی اس کی تاثیر ہے، من ارتکب معصیۃ سلط اللہ علیہ ظالما. جو بندہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اللہ اس کے اوپر کسی ظالم کو مسلط کر دیتے ہیں. اپنی زندگیوں کو ہم دیکھیں، کہیں پر پڑوسی مسلط ہو جاتا ہے، جینا تنگ کر دیتا ہے. کہیں پہ کاروبار میں کوئی شریک بندہ ایسا کہ جینا حرام ہو جاتا ہے. اور کہیں پر ہم نے دیکھا کہ بیوی مسلط ہو جاتی ہے، بیچارہ خاوند پریشان، ایسی بیوی ملی. اور کہیں بیوی پہ خاوند مسلط، نیک بھی ہے، اچھی بھی ہے، مگر 100% گناہوں سے نہیں بچتی. نتیجہ کیا؟ خاوند اس کو ٹف ٹائم دیتا ہے، اس کا جینا حرام کر دیتا ہے. کہیں نہ کہیں اللہ کوئی نہ کوئی ظالم، کوئی حاسد کھڑا ہو جاتا ہے. علم کی لائن میں ہے تو علم کی لائن میں حاسد، دنیا کے کام میں ہے تو پروفیشنل حاسد. کوئی نہ کوئی بندہ اللہ ایسا کھڑا کر دیتے ہیں. اچھا میرے بندے تو میری نافرمانی کرتا ہے، میں بھی ایک بندے کو کھڑا کرتا ہوں تیرا جینا حرام کر دے گا. جان نہیں چھوٹتی ان حاسدوں سے. اس کا پھر ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اللہ کے سامنے سرنڈر کر دے کہ اے اللہ آج کے بعد میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. قال حذیفہ بن یمان، حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما استخف قوم بحق اللہ سبحانہ، کوئی قوم اللہ کے حق میں کوتاہی نہیں کرتی، الا باس اللہ علیہم، اللہ ان پر بندے ایسے مبعوث کر دیتا ہے من یستخف بہم و بحقہم، کہ وہ ان کے اور ان کے حقوق کے اندر کوتاہی پھر کر کے دکھا دے. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب بھی مجھ سے اللہ کے حکم ماننے میں کوتاہی ہوئی، میں نے دیکھا کہ اس دن یا تو بیوی نے میرے حکم ماننے میں کوتاہی کی، یا اولاد نے حکم ماننے میں کوتاہی کی، یا میرے ماتحتوں نے حکم ماننے میں کوتاہی کی، یا کم سے کم میری سواری کے جانور نے میرا حکم ماننے میں میری کوتاہی کی.
گویا اللہ رب العزت کی نافرمانی انسان کی زندگی میں ریفلیکٹ ہوتی ہے، جیسا ہم کریں گے ویسا ہی۔ اس لیے کتنے لوگ آتے ہیں، حضرت اولاد بگڑ گئی، سنتی نہیں۔ بھئی ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سنتے، اولاد ہماری نہیں سنتی، جی افلاطون بن گئے ہیں بچے۔ بھئی بچے تو افلاطون بنے، مگر ہم کیا بنے پھرتے ہیں، یہ بھی تو دیکھیں نا۔ تو انسان زندگی میں جیسا تعلق اللہ سے جوڑے گا، ماتحتوں کے ساتھ اللہ اس کا تعلق ویسا بنا دیں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کا تعلق، فرما برداری کا تعلق جوڑے گا، اللہ تعالیٰ بیوی محبت کرنے والی، بچے محبت کرنے والے، رشتہ دار محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ ثم یودع لہ القبول فی الارض، ایسے بندے کے لیے زمین کے اندر قبولیت رکھ لیا کرتے ہیں۔ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بتائی، فرمایا اذا ثقل الذکر علی لسانک، جب تیری زبان پہ ذکر کرنا بوجھ نظر آئے، وَكَثُرَ اللَّغْوُ مِن مَقَالِكَ، اور تیری باتوں میں لغو کلام زیادہ ہو جائے، وَانبَسَطَتِ الْجَوَارِحُ فِي شَهْوَاتِكَ، اور تیرے اعضاء اور جوارح شہوات کے اندر ڈوب جائیں، وَانسَدَّ بَابُ الْفِكْرَةِ فِي مَصَالِحِكَ، اور تیرے اچھے کاموں میں تیری فکر کے راستے بند ہو جائیں، فَلَيْسَ لَهُ لَكَ طَرِيقٌ إِلَّا التَّوْبَةُ، اب تیرے سوا توبہ کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ آج کل کی پرابلم یہ ہے کہ جتنے بھی ہم دین پہ چلنے والے لوگ ہیں، اگر شریعت میں 100 گناہ ہیں تو کسی نے 90 چھوڑ دیے، کسی نے 92، کسی نے 95، کسی نے 96۔ 100% گناہوں کو چھوڑنے والے بہت تھوڑے۔ یہ پرابلم ہے آج کل کی کہ جو دین کے شعبوں میں کام کرنے والے، علم میں، دعوت میں، ذکر میں، ان شعبوں میں لگے ہوئے لوگ ہیں، وہ بھی ادخلوا فی السلم کافہ اس کا مستاق نہیں بنتے۔ کہیں نہ کہیں کانٹا بیچ میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے رحمت کے دروازے کھلنے میں، آپ دیکھیں کمپیوٹر انٹرفیس ہوتا ہے نا، تو 32 تاریں ہوتی ہیں، تو 32 تاروں کا کمپیٹیبل ہونا ضروری۔ اگر ایک ان میں سے کام نہ کر رہی ہو تو 31 کے ٹھیک ہونے کے باوجود کمیونیکیشن نہیں ہوتی۔ ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے کہ ہم نے اتنا کچھ چھوڑ دیا، کسی کو بدنظری کا چسکا، کسی کو زبان سے غیبت کا چسکا، یا کسی کو مالی بد احتیاطی کا چسکا۔ ایک دو گناہ ہوتے ہیں جنہوں نے بندوں کو اللہ سے واصل ہونے سے روکا ہوا ہوتا ہے۔ حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے۔ منزل بھی سامنے نظر آ رہی ہے، 100 میں سے 95 96 قدم چل کے آ بھی گئے، 1-2 قدم باقی ہیں، اور ان گناہوں کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے اللہ سے دور زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آج کی مجلس میں ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ اللہ آج ہم 100% گناہوں سے توبہ کریں گے۔ آپ کو ایک بندہ آ کر بتائے یہ جی 24 کیرٹ گولڈ ہے، تو آپ خوشی سے قبول کریں گے۔ اگر کہہ دے 18 کیرٹ ہے یعنی ملاوٹ والا ہے، اتنی توجہ ہی نہیں دھریں گے۔ کوئی کہے جی 5 کیرٹ، آپ اٹھا کے پھینک دیں گے، یہ لے جاؤ۔ کیوں؟ کہ جتنے کیرٹ کے حساب سے کم ہوتا گیا، اس میں خالص کم، ملاوٹ زیادہ، تو آپ ملاوٹ والا سونا پسند ہی نہیں کرتے۔ اسی طرح انسان نیکیاں بھی کرتا ہے
اگر تو وہ نیکیاں 24 کیرٹ گولڈ کی طرح خالص ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس پر ریٹ کچھ اور لگا دیتے ہیں، اور اگر 22 کیرٹ اور 18 کیرٹ گناہوں کی اس میں شامل ہوتی گئی چیزیں، تو پھر اللہ کے ہاں ان کا وہ رتبہ اور مقام نہیں ہوتا۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، مثقال ذرۃ من بر مع تقوی افضل و اعظم و ارجح من امثال الجبال من عبادت المغترین، کہ دھوکہ کھانے والوں کی پہاڑوں برابر عبادت سے اس بندے کی عبادت جو تقوی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، ایک ذرہ اس کی ہوئی عبادت اس کی پہاڑوں برابر عبادت سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں ہے کہ متقی آدمی کی 2 رکعت غیر متقی بندے کی 1000 رکعت سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب ہوتی ہے۔ 2 رکعت پہ وہ ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کر کے اللہ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہونے کی ضرورت ہے۔ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اتق اللہ فی خلواتک وحافظ علی اوقات الصلواتک وغض طرفک من لحظاتک تکن عند اللہ مقبولا فی حالاتک۔ بعض عارفین نے کہا، اذا اجتمعت النفوس علی ترک المعاصی، اگر نفوس معاصی کو چھوڑنے پر مجتمع ہو جائیں، جالت فی الملکوت، تو ان کو ملکوت میں، عالم ملکوت میں پرواز نصیب ہوگی، وعادت بطرائف الحکمہ، اور وہاں سے ان کو حکمت بھری باتیں نصیب ہوں گی جو لے کر وہ واپس لوٹیں گے۔ لہذا جتنے متقی لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حکمت عطا کرتا ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ آپ اپنے بزرگوں کو دیکھیں کہ ان کی زندگی میں کتنی علمی منشگافیاں ہوتی تھیں، علمی نکات ہوتے تھے، معارف ہوتے تھے، انہوں نے بھی تو وہی کتابیں پڑھی ہوتی تھیں۔ آج طلباء جو کتابیں پڑھ رہے ہیں حدیث پاک کی، یہی بخاری شریف حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے پڑھی، حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے پڑھی، حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ نے پڑھی، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے پڑھی، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے پڑھی، مگر انہی کتابوں کو پڑھ کر ہمیں عشر عشیر بھی وہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی جو ہمارے اکابر کو حاصل اللہ نے عطا فرمایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ کتابوں میں فرق نہیں ہے، تقوی میں فرق ہے۔ ان کی زندگی میں تقوی تھا، وہ گناہوں سے بچتے تھے، لہذا ان کے دل منور ہو گئے تھے۔ آج گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر وہ اثرات مرتب نہیں ہوتے، چنانچہ انہی کتابوں کو پڑھنے کے بعد علمی استعداد پیدا نہیں ہوتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی کو دیکھیں، ان کی باتیں پڑھ کے سن کے انسان حیران ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے کہا، جی کہ میری بیوی کو ہنڈیا چاٹنے کی عادت تھی اور مجھے بری لگتی تھی، تو میں نے اس کو منع کر دیا، غصے میں کہہ دیا اگر تو نے ہنڈیا چاٹی تو تجھے 3 طلاق۔ وہ کچھ دن تو رکی رہی، پھر ایک دن اس نے ہنڈیا چاٹ لی، تو اب میں نے جس سے بھی پوچھا اس نے کہا تیری بیوی کو طلاق ہو گئی۔ تو میں تو بڑا پریشان، مجھے آپ بتائیں جی طلاق ہوئی یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ بیوی کو بلاؤ، میں اس سے پوچھوں گا۔ چنانچہ اس نے بیوی کو بلایا تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ تم نے ہنڈیا چاٹی؟ جی۔ کیسے چاٹی تھی؟ حضرت ایسے سالن اس میں جو بچا ہوا تھا وہ لیا اور یوں لے لیا منہ میں۔ حضرت نے فرمایا جاؤ، تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، اس نے ہنڈیا نہیں چاٹی، اس نے انگلی چاٹی تھی۔ اب یہ نقطے کیسے ملتے تھے ان کو؟ اس وجہ سے کہ ان کے اندر تقویٰ ہوا کرتا تھا۔
چنانچہ ایک مرتبہ علماء میں مسئلہ چلا کہ جب بندہ 4 رکعت کی نیت باندھ لے اور 2 رکعت کے بعد التحیات میں عبدہ و رسولہ کے بعد قیام کرے کھڑا ہو جائے تو بھئی اگر بھول جائے تو کسی نے کہا جی اللہم پڑھ لے اور پھر کھڑا ہو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، اللہم صلی پڑھ لے تو بھی کوئی بات نہیں، اللہم صلی علی اتنا پڑھ کے کھڑا ہو جائے پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا کہ اگر اس نے پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد، اب سجدہ صاحب ضروری ہو گیا۔ اب یہ فقہ کا مسئلہ تھا اور امام صاحب نے فتویٰ دے دیا، تو کہتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ کو خواب میں نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمان تم نے میرا نام پڑھنے والے پر سجدہ صاحب کا حکم لگایا ہے، میرا نام پڑھنے والے پر سجدہ صاحب کرنے کا حکم لگایا ہے، تو فوراً عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ میں نے یہ کہا ہے جو بھول کر آپ کا نام غفلت سے پڑھے اس بندے کو سجدہ صاحب کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے کہ ہاں تم نے بہت اچھا فتویٰ دیا۔ تو یہ نکتے کیسے ملتے تھے؟ یہ اللہ کی طرف سے ان کے تقوی کی وجہ سے ملتے تھے۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بڑے میاں آئے اور آ کے پوچھتے ہیں واو او واوین؟ امام صاحب نے فرمایا واوین۔ جاتے ہوئے کہنے لگا لا ولا۔ اب اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ بڑے میاں نے اشارے کیا کیے، امام صاحب نے جواب کیا دیے۔ سارا دن سوچتے رہے، دور آزمائی کرتے رہے۔ شام کو کہنے لگے کہ حضرت آپ ہی بتا دیجئے امام صاحب اس بوڑھے نے آپ کو کیا کہا؟ امام صاحب نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ التحیات ایک واو سے پڑھنی چاہیے یا 2 واو کے ساتھ؟ ہم حنفی لوگ 2 واو سے پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اس نے مجھ سے پوچھا 1 سے پڑھوں یا 2 سے؟ میں نے کہا 2 واو سے پڑھو۔ اچھا یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، مگر وہ جاتے ہوئے لا ولا کہہ گیا، فرمایا کہ یہ وہ مجھے دعا دے گیا ہے۔ حضرت لا ولا کیا دعا ہوئی؟ فرمایا قرآن مجید کی آیت کی طرف اشارہ کر کے گیا ہے، اللہ ابو حنیفہ کے علم کو ایسا شجر طیبہ بنا دے لا شرقیت ولا غربیہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس تقوی کی وجہ سے بندے کو ایسی نکتہ آفرینی عطا فرما دیتے ہیں۔ سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ قریب کے زمانے میں ہمارے اکابر علماء دیوبند کی زندگیوں کو دیکھیں، بلکہ ان سے پہلے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھیں تو عجیب، سبحان اللہ۔ حضرت شاہ صاحب ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس ایک فرنگی آیا، کہنے لگا آپ اپنے لوگوں کو بس عربی پڑھاتے ہیں مدرسوں میں اور تنگ ذہن بنا دیتے ہیں، اور یہ مینڈک کنویں کے بن جاتے ہیں، ان کو باہر کی دنیا کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور ہم تو اپنے بچوں کو سائنس پڑھاتے ہیں، جغرافیہ پڑھاتے ہیں، اور ہمارے بچے بڑے اوپن مائنڈڈ ہوتے ہیں، بڑی وسیع تھنکنگ ہوتی ہے۔ یہ میرا بیٹا دیکھو میں اس کو سائنس پڑھا رہا ہوں، آپ اس سے بات کریں آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی وسیع سوچ ہے اس کی۔ شاہ صاحب نے بلایا، وضو کرنے کا ایک تالاب بنا ہوا تھا۔ شاہ صاحب نے فرمایا اچھا بچے بتاؤ اس تالاب میں کتنے پیالے پانی؟ اب وہ انگریز کا بچہ کبھی تالاب دیکھے کبھی ان کا چہرہ دیکھے کہ جی مجھے کیا پتا۔ تو شاہ صاحب نے ایک طالب علم کو بلا لیا جو اس کا ہم عمر تھا، اللہ کی چاند وہ منطق پڑا ہوا تھا، بلا لیا اور بلا کے اس بچے کو کہا کہ بچے بتاؤ اس تالاب میں کتنے پیالے پانی ہیں؟
اس نے کہا حضرت اگر آدھے تالاب کے برابر پیالہ ہے تو 2 پیالے پانی، اور اگر اس کے برابر ہے تو 1 پیالہ پانی ہے۔ تو یہ چیزیں حکمت کی بات کہلاتی ہے، یہ تقوی کی وجہ سے انسان کو ملتی ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ عجیب و غریب سنیے۔ ہمارے ایک تعلق رکھنے والے تھے جنہوں نے دارالعلوم دیوبند سے دورہ حدیث کیا تھا، اور انہوں نے زندگی کے کوئی 30 سال مسلم شریف پڑھائی تھی۔ فرمانے لگے کہ حضرت میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں جو دارالعلوم دیوبند میں پیش آیا۔ ہم نے کہا سنائے۔ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ جب سعودی عرب کے علماء نے سعودی عرب میں جتنے ترکوں کے زمانے کے بنے ہوئے مقبرے وغیرہ تھے سب ہٹا دیے، بلڈوزر چلا دیے، تو ان میں علماء میں بحث چلی کہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بنا علی القبور کی اجازت نہیں، یعنی قبر بنائیں تو کھلے آسمان کے نیچے، اس کے اوپر قبہ بنا دینا، عمارت بنا دینا شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے جنت بقیع میں جو ترکوں نے قبے بنا دیے تھے سب ہٹا دیے، تو انہوں نے کہا جی کہ گنبد خضرا کے بارے میں کیا؟ تو جو حاکم تھے نا وہ سمجھدار تھے، انہوں نے کہا دیکھو یہ ذرا ٹچی معاملہ ہے، امت اس معاملے میں بہت حساس ہے، تم پہلے ملکوں میں جاؤ اور وہاں کے علماء سے بات چیت کر کے ان کو اپنا ہم نوا بناؤ، اگر علماء تمہارے ساتھ ہو گئے تو پھر ہم اگلی بات سوچیں گے۔ لہذا انہوں نے ایک وفد بھیجا دارالعلوم دیوبند میں، وہ لوگ آئے، انہوں نے آ کے محتمم صاحب سے بات کی کہ جی ہم اس حدیث مبارکہ کے بارے میں آپ سے بات کرنے آئے ہیں، اگر تو اس پر کوئی اعتراض ہے تو ہمیں بتا دیں، اگر اعتراض بھی نہیں ہے، حدیث متصل ہے، صحیح ہے، تو پھر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو جو محتمم تھے انہوں نے کہا کہ آپ 3 دن ہمارے پاس قیام کریں، اتنے میں ہم اپنے علماء کو اطلاع دے دیتے ہیں تاکہ وہ آ جائیں اور ہم ان سے مشورے کے بعد جواب دے سکیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ وہ دارالعلوم کے ہی مہمان خانے میں وہ 3 دن رہے۔ آخری دن جو رات تھی نا وہ دارالعلوم دیوبند میں عجیب تھی، 500 کے قریب بڑے بڑے اکابرین مشاہیر علماء وہ دارالعلوم میں جمع ہو گئے، اور سب اس مسئلے کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ ہمیں صبح جواب کیا دینا ہے۔ اب مسئلہ بڑا نازک، تو وہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت کوئی نفلیں پڑھ رہا تھا، کوئی تلاوت کر رہا تھا، کوئی آپس میں تکرار کر رہے تھے، کوئی کتابیں دیکھ رہے تھے، کوئی دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ جو صحیح جواب ہے وہ سجھا دیجئے، دل میں ڈال دیجئے۔ اگلے دن عصر کے بعد 500 علماء مسجد میں اکٹھے ہوئے، تو وفد کے جو عرب تھے عالم وہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کھڑے ہو کر یہ بیان کیا کہ بخاری شریف کی اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ بنا علی القبور کی اجازت نہیں۔ ہماری نظر میں کوئی راوی ایسا نہیں کہ جو ضعیف ہو یا جس پر جرح کی جا سکتی ہو، سند بھی متصل ہے، تو متن اور سند ٹھیک ہونے کی وجہ سے اس کا درجہ بڑا رفیع ہو گیا۔ اب اس حدیث پاک کے اوپر عمل کرنا نص کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جب اس نے بیان کر لیا تو اس کے بعد تھوڑی دیر پورے مجمع پہ خاموشی رہی، کہیں کہیں سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی، کچھ علماء تھے جن کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ اللہ کے سامنے گر گڑا رہے تھے، اللہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، ایسے موقع پہ صحیح جواب دل میں ڈال دیجئے، مگر سب حیران تھے کہ جواب کیا دیا جائے گا۔
حضرت اقدس ثانی رحمت اللہ علیہ بھی تھے، کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فرمایا الحمدللہ اللہ نے اس مسئلے میں میرا شرح صدر فرما دیا ہے، اللہ نے اس مسئلے میں میرا شرح صدر فرما دیا ہے۔ تو عرب علماء نے پوچھا جی کیا شرح صدر؟ تو حضرت نے فرمایا کہ شرح صدر یہ ہے کہ جو حدیث مبارکہ آپ لوگوں نے بتائی وہ سند کے اعتبار سے بھی ٹھیک، متن کے حساب سے بھی ٹھیک، واقعی اس کا مضمون 100% ٹھیک ہے، تو وہ کہنے لگا کہ اس کا مطلب یہ کہ پھر ہم گنبد خضرا کو گرا سکتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا نہیں، یہی تو اللہ نے شرح صدر میرا کر دیا، حدیث بھی ٹھیک ہے مگر آپ لوگ گنبد خضرا کو بھی نہیں گرا سکتے۔ ان کا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ حدیث پاک میں بنا علی القبور سے منع کیا گیا ہے، مگر گنبد خضرا کا معاملہ اور یہ حجرہ عائشہ صدیقہ پہلے تھا، قبر مبارک بعد میں بنائی، اس لیے یہ بنا علی القبور میں داخل نہیں، کوئی گنبد خضرا کو نہیں ہٹا سکتا۔ آج بھی گنبد خضرا اپنی جگہ پر موجود ہے، علماء دیوبند کی علمی عظمت کی دلیل بنا ہوا ہے۔ ہمارے اکابر کو اللہ رب العزت نے یہ علم کی گہرائی دی تھی ان کے تقوی کی وجہ سے۔ ہم بھی اگر گناہوں کو چھوڑیں اور نیکوکاری کی زندگی اختیار کریں تو اللہ رب العزت ہمیں بھی علم میں پختگی اور عمق عطا فرما سکتے ہیں۔ چنانچہ ابو تراب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا اجمع الرجل علی ترک الذنوب، کہ اگر انسان اس بات سے متفق ہو جائے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، اتت الاوراد من اللہ من کل جانب، تو گناہ چھوڑنے والے بندے کو ہر طرف سے اللہ تعالی علم کے معارف عطا فرما دیتے ہیں۔ بعض عارفین نے کہا اذا ترک العبد للہ معصیۃ، جب انسان اللہ کی رضا کے لیے معصیت کو چھوڑ دیتا ہے، عوضہ اللہ منہا طاعۃ، اللہ اس کے بدلے طاعت کی توفیق دے دیتا ہے، ثم یصیبہ علی تلک طاعۃ اخری، ایک نیکی کرنے پر پھر اللہ دوسری نیکی کی توفیق دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ قلب خلوج من الذنوب، امید ہے طلباء اس بات کو توجہ سے سنیں گے اور یاد رکھیں گے۔ فرماتے تھے اللہ قدر الخروج من الذنوب تکون الافاقۃ للقلوب، کہ جتنا گناہوں سے خروج ہوتا جائے گا اتنا ہی دل کی امراض میں انسان کو افاقہ ہوتا چلا جائے گا۔ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا داؤد انقطع لی انقص لک رؤوس الملوک والبس وجہک المحابہ، تو جو بندہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ ایسا نور دے دیتا ہے، لوگوں کے دل پہ اس کا رعب ہو جاتا ہے۔ حضرت اقدس ثانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت تصوف کا مقصود کیا ہے؟ یہ عاجز اپنی بات کو سمیٹ رہا ہے، ابھی تک تو گراؤنڈ بنایا تھا، اب لب لباب اس کا عرض کرنا ہے، تو امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے اس کو سنیں گے۔ تو حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا حضرت تصوف کا مقصود کیا ہے؟ تو فرمایا کہ انسان کے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے، یہ تصوف کا مقصود ہے۔ انسان کے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے، یہ تصوف کا مقصود ہے۔ تو ذکر و سلوک کی برکت سے
انسان کے اندر گناہوں سے نفرت آ جاتی ہے اور اللہ رب العزت کی محبت بڑھ جاتی ہے اور انسان کامل اللہ کا فرمانبردار بندہ بن جاتا ہے. اسی لیے ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ تھے خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ, ایک عجیب بات انہوں نے کہی, سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے. فرماتے تھے جس شخص نے جو دن گناہوں کے بغیر گزارا, جس شخص نے جو دن گناہوں کے بغیر گزارا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے وہ دن نبی علیہ السلام کی صحبت میں گزارا. تو طلباء آج کی اس مجلس میں یہ عہد کریں کہ ہم بھی اب نبی علیہ السلام کی صحبت میں دن گزاریں گے, گناہوں سے بچ کر, سچی توبہ کر کے. اللہ رب العزت ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. یہ بات نہیں ہے کہ جی ہمارے دنیا کے کام بڑے, ہم گناہوں سے کیسے بچیں. ایسے بندے دنیا میں گزرے ہیں کہ جو مال و دولت کے بھی بڑے خزانے والے تھے مگر اللہ کے ہاں بھی بڑے درجے والے تھے. ایک واقعہ سن لیجئے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے تو آپ کا جنازہ ایک بڑے میدان میں لایا گیا. جہاں تک نظر جاتی تھی لوگ تھے. جنازہ رکھا گیا تو ایک بندے نے کہا کہ حضرت نے وصیت فرمائی تھی, میں وہ وصیت پڑھ کے سناتا ہوں. وصیت کیا تھی؟ حضرت نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے, نمبر 1, زندگی میں تکبیر اولا کبھی قضا نہ ہوئی ہو, اس کی زندگی میں تہجد کی نماز بھی کبھی قضا نہ ہوئی ہو, دوسری شرط. اور تیسری شرط اتنا عبادت گزار کہ عصر کی سنتیں جو غیر مؤکدہ ہیں وہ بھی کبھی نہ چھوڑی ہو. اور چوتھی شرط کہ اس نے کبھی غیر محرم کو بری نظر سے نہ دیکھا ہو. 4 خوبیاں جس میں ہو وہ میرا جنازہ پڑھائے. جب اعلان کیا گیا تو مجمع کو تو سانپ سن گیا. کون تھا جو آگے بڑھتا اور کہتا کہ میرے اندر یہ 4 خوبیاں ہیں؟ لوگ پریشان تھے, حضرت کا جنازہ کون پڑھائے گا. کچھ دیر کے بعد ایک آدمی مجمع سے اٹھا, رو رہا تھا, آگے بڑھا, حضرت کے جنازے کے قریب پہنچا, کپڑا کفن کا ہٹایا اور حضرت سے کہا کہ حضرت آپ تو فوت ہو گئے, مجھے آپ نے رسوا کر دیا. آپ خود تو فوت ہو گئے, مجھے آپ نے رسوا کر دیا, میرا راز آپ نے کھول دیا. پھر اس نے مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھائی, میرے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہیں. اس شخص نے نماز جنازہ پڑھائی. لوگوں نے دیکھا یہ وقت کا بادشاہ التمش تھا. اگر وقت کا بادشاہ اتنا متقی ہو سکتا ہے کہ اس کی تہجد قضا نہ ہوئی, تکبیر اولا قضا نہ ہوئی, عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی, غیر محرم عورت پر کبھی زندگی میں بری نظر نہ پڑی, تو پھر ہم کیا قیامت کے دن بہانے کریں گے کہ اللہ ہم شریعت کی اتباع کیوں نہ کر سکے. آج وقت ہے نیکی تقوی کی زندگی کو اختیار کر لیں. گناہوں کا بخشوانا آج بڑا آسان ہے. آنکھ سے ایک آنسو گرے گا, پورے کے پورے گناہوں کو دھو کے دھلا جائے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آج اپنے دلوں میں یہ عہد کریں کہ اللہ آج کے بعد ہم نیکوکاری اور تقوی کی زندگی گزاریں گے اور گناہوں سے ہم جان چھڑائیں گے. ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ جو زندگی ہم گزار چکے ہیں, اگر اسی کو لے کے اللہ کے سامنے چلے گئے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوائس دے دیا, میرے بندے یا تو خود ہی جہنم چلے جاؤ
یا ہم تمہاری زندگی کی ویڈیو تمہارے باپ کو دکھاتے ہیں، تمہارے استاد کو دکھاتے ہیں، پیر کو کہیں تمہاری زندگی کی ویڈیو تمہارے مریدوں کو دکھاتے ہیں، بیوی کو کہیں تمہاری ویڈیو تمہارے خاوند کو دکھاتے ہیں، اور بیٹی کو کہیں کہ یا تو جہنم چلی جاؤ یا تمہاری ویڈیو تمہارے باپ کو دکھاتے ہیں، تو مجھے تو لگتا ہے ہم سب یہی کہیں گے، اللہ ہماری ویڈیو کسی کو نہ دکھانا، ہم خود ہی جہنم چلے جاتے ہیں۔ اگر زندگی ایسی گزار چکے ہیں تو آج وقت ہے کہ ہم سب کی توبہ کر کے اس ویڈیو کو ختم کر کے ایک نئی نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر لیں۔ اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ کیا علامہ اقبال نے خوبصورت شعر کہا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اللہ تو دو عالم سے غنی ہے، میں فقیر ہوں، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ اللہ قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول کر لینا، گر تمی دینی حسابم ناگزیر۔ اگر اللہ آپ نے فیصلہ کر لیا میرا حساب لازمی لینا ہے، اے اللہ اب نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، اللہ میرا حساب مصطفیٰ کریم کی نظروں سے اوجھل لے لینا، مجھے ان کے سامنے شرمندگی ہوگی۔ وہ کیا فرمائیں گے، یہ طالب علم تھا، یہ میری حدیث پڑھنے والا، یہ مدرسے میں اللہ کے نام کی روٹیاں کھانے والا، یہ دین کی نسبت رکھنے والا تھا، اور اس کی نجی زندگی ایسی تھی۔ اللہ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، اللہ مصطفیٰ کریم سے میرا حساب اوجھل لے لینا۔